انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, جو بزنس کلائمیٹ ہے, اسے تباہ کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور جس قسم کی گسٹاپو سٹیٹ آپ بنا رہے ہیں, اس سے ملک کی معیشت نہیں چلتی. ملک کا پہیہ چلنے کی بجائے ریورس میں جا رہا ہے, لیکن آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مافیا پاکستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں نالائکی کا مافیا ہے, جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. جو سیاسی مہاجرائی اور معاشی تباہی, یہ دو تحفے ہیں جو عمران حکومت نے دیے ہیں. اور جس ریاست میں سیاسی پولرائزیشن, سیاسی نفرتیں اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے, اور اس کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے, پھر وہ ریاست اپنے وجود کے لیے خطرات پیدا کر لیتی ہے. آج دنیا پاکستان کو چین, ملیشیا, بنگلہ دیش, بھارت کی صف میں نہیں رکھتی. آج دنیا پاکستان کو نارتھ کوریا کے کلب میں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, معیشت ان کی ناکارہ ہے, سیاسی نظام چل نہیں رہا. یہ ایک ٹربل سپاٹ نظر آتا ہے لوگوں کو. ہمارا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے, اس کے پیش نظر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک مستحکم جمہوریت ہیں اور ہم ایک وائبرنٹ اکانومی ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو اور اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا, تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں جو امڈ رہے ہیں, جن کا سامنا فوج اکیلے نہیں کر سکے گی, جن کا سامنا کوئی تنہا نہیں کر سکے گا. ہمیں ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے, لیکن عمران احمد نیازی صاحب اس ملک کو نفرت اور انتقام کے نتیجے میں اتنا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, اتنا تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں کہ آج ہماری قومی طاقت منتشر ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایجنڈا نہیں, دشمنی کا ایجنڈا ہے. لہٰذا عمران صاحب, آپ لیکچر دینے کی بجائے کبھی خلافت راشدہ کے لیکچر سناتے ہیں ہمیں, کبھی ریاست مدینہ کے مبلغ بن جاتے ہیں. آپ اپنے عمل کی بات کریں. آپ نے پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو غریب غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیا. آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ روزگار پہ لگے ہوئے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا. آج فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسکالرشپس واپس کیے جائیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیے تھے. آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, غریبوں کو بے حال کر رہے ہیں, مہنگائی سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں. سب سے بڑا مافیا آپ کی نالائکی کا مافیا, جس نے پاکستان کی ترقی کو تباہ کر دیا ہے, سی پیک کو تباہ کر دیا ہے, اور 22 کروڑ عوام کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے. اور انشاءاللہ آج ڈسکا کے عوام شام کو آپ کو جواب دیں گے, اور کراچی میں بھی 249 حلقے کے عوام آپ کو اس کا جواب دیں گے. تحریک انصاف کے امیدواروں کو عبرتناک شکست دے گا. ایسا صاحب, آپ نے جو بات کی پاکستان میں سیاست کی بات کی جائے, آج ایک طرف تو ڈسکا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے عوام یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کا تحلیل ہو چکی ہے یا پی ڈی ایم کا وجود ابھی تک باقی. تھوڑا اس حوالے سے روکنے ڈالیں. پی ڈی ایم برقرار ہے, اور پی ڈی ایم ایک پوٹنٹ فورس ہے. بدقسمتی سے لانگ مارچ کا ہمیں فیصلہ پیپلز پارٹی نے جب 9 جماعتوں سے اتفاق نہیں کیا تو مؤخر کرنا پڑا. لیکن اب کرونا کی تیسری لہر اور رمضان المبارک کی وجہ سے
سیاسی سرگرمیوں میں ملک بھر میں تعطل پیدا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں، ان کی ہم آہنگی، ان کی نظریاتی یگانگت وہ پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی روح پھونکے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جد و جہد کو کامیاب کریں گے، اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر اس ملک کی محبت ہے اور اس ملک کے مستقبل کا خیال ہے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزاد، منصفانہ، فوری الیکشن کے اندر ہے۔ یہ الیکشن جتنا دیر ہوگی اتنا ہم دلدل میں دھنستے جائیں گے، اور یہ جو قرضوں کا جال ہمارے گرد بنا جا رہا ہے، اس قرضوں کے جال سے نکلنے کے عوض ہمیں قومی پروگرام بند کرنے کے شرائط پیشکش کی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے قومی سلامتی کے پروگرام کو بچانا ہے تو اس معاشی اور اقتصادی تباہی سے فوری طور پہ نکلنا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس نالائق مافیا سے نجات حاصل کر کے ملک کے اندر اہل اور اقتصادی سوجھ بوجھ رکھنے والی عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو واپس لایا جائے۔ اصل میں یہ بتائیں حکومت میں سے ایک جہانگیر ترین کی شکل میں نیا گروپ نکلا ہے، تو کیا اگر عمران خان کو ہٹانے کے لیے جہانگیر ترین نے آپ کی مدد مانگی تو پی ایم ایل ان کی مدد کرے گی، ساتھ چلنے کو تیار ہے عمران خان کے خلاف؟ دیکھیے، ایسی کوئی ابھی نہ مدد انہوں نے مانگی ہے، نہ کوئی تجویز زیر غور ہے، تو یہ صرف قیاس آرائی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری جو ذاتی رائے ہے، جو جہانگیر ترین صاحب والا بحران ہے، شاید اس کا تعلق پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ کیا تبدیل کیا جا رہا ہے عثمان بزدار کو آپ کے خلاف ہے؟ جی دیکھیے، وزیر اعظم جو ہے ان کی صرف ضد حائل ہے، ورنہ ان پر دباؤ بہت عرصے سے ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، ان کی جماعت کی طرف سے بھی اور دیگر حلقوں کی طرف سے بھی۔ اور چونکہ یہ دو عینوں کی جوڑی ہے، عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک عین کی وکٹ گری تو دوسری عین کی وکٹ بھی گر جائے گی، تو اس لیے وہ دیکھیے، مسلم لیگ نون صرف اس سیاسی عمل کا حصہ بنے گی جس کے نتیجے میں فوری، آزاد، منصفانہ انتخاب کی راہ ہوا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا سب کور کر رہا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جو واقعات اور خدشات ہوئے تھے وہ چھپ نہیں سکے تھے، عوام کو پتہ لگ گیا تھا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پیشہ وارانہ انداز سے ادا کریں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار پی ٹی آئی کا کارکن بن کے کسی قسم کی دھاندلی یا انتقامی کارروائی میں ملوث ہوگا، تو میں اس بات کا پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کو حکومت میں آئے تو ایک کمیشن تشکیل دیں گے، اور اس کمیشن کے ذریعے ایسے سیاسی اہلکار جو سیاسی جماعت کے اہلکار بنے تھے اور انتقامی کارروائیوں میں، غیر قانونی انتقامی کارروائیوں میں شریک تھے، انہیں سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے پی ڈی ایم سے رائے جدا ہو رہی ہیں، کیا نون لیگ ان کو بنانے کی کوشش کرے گی یا پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہو جائے گی؟
دیکھیے پیپلز پارٹی نے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے، وہ کوئی نوم آلود نہیں ہے، اور میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان کے عوام کی توقعات ہے۔ جو بھی جماعت پی ڈی ایم سے راہ جدا کرے گی اسے اس کی بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، نہ کوئی ہم سے دھوکہ کر سکتا ہے، نہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام جمہوری قوتوں کو ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے اکٹھا کیا جائے اور یہ تمام جماعتیں مل کر اس ملک کے نظام کو ٹھیک کریں۔ اگر کوئی جماعت اس کاز سے یا اس مقصد سے پیچھے ہٹتی ہے تو وہ ہمارا نقصان نہیں کرتی، اپنا ہی نقصان کرتی ہے۔ نہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں۔ چلو یہ بتائیں آسان اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا پیپل پارٹی میں قرار جو پڑی ہے پی ڈی ایم میں وہ استعفوں پہ تھی کہ وہ استعفے نہیں لے رہی، وہ لہٰذا سے کام لے رہی۔ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آج کا الیکشن بھی آپ نے لڑا، 249 میں بھی لڑ رہے ہیں، ایک طرف الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسری طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا؟ دیکھیے، جمہوری عمل کے اندر آپ ہر محاذ کے اوپر لڑتے ہیں، کسی محاذ کو خالی نہیں چھوڑتے، لیکن استعفوں کا آپشن ایک ایٹمی ہتھیار تھا اور ہے۔ جب بھی ساری اپوزیشن اس نظام سے علیحدہ ہوگی، یہ نظام اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ یہ ریت کے قلعے کی طرح گھنٹوں اور دنوں کے اندر گر جائے گا۔ اگر کوئی بڑی اپوزیشن کی جماعت استعفوں سے باہر رہتی ہے تو پھر کل کو وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر اس پورے سسٹم کو لیجیٹیمائز کرے گی، تو وہ استعفوں کا ہتھیار پھر کارگر نہیں رہتا۔ یہ ہتھیار اس صورت میں نہایت کارگر ہے اور مہلک ہے کہ اگر ساری اپوزیشن مل کر استعفیٰ دے دے۔ اسی لیے جب 9 جماعتوں نے مل کر 10ویں جماعت سے اپیل اور درخواست کی تھی کہ آپ آئیں، ہم 9 کا ساتھ دیں، ہم اس حکومت کو نکال دیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح کہ جیسے جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو اگر شہباز شریف صاحب کو تو کبھی عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ساری اپوزیشن جماعتیں صدارت کے انتخاب میں آ جاتی اور علیحدہ امیدوار نہ کھڑا کرتی تو کبھی عارف علوی صاحب یا پی ٹی آئی کے امیدوار صدر کا انتخاب نہیں جیت سکتے تھے۔ تو تقسیم ہونے سے اپوزیشن کو یا اپوزیشن کو تقسیم کرنے سے براہ راست فائدہ حکومت کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے انصاف مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان جہانگیر ترین کو انصاف دیتے ہیں؟ عمران خان جہانگیر ترین کو اسی طرح کا انصاف دیں گے جس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے کزن ماجد خان کو دیا تھا، جو انہیں کرکٹ ٹیم کے اندر لے کر آئے، اور اس کرکٹ ٹیم میں عمران خان کو لانے کی قیمت ماجد خان نے اپنی کپتانی گنوا کے اور ٹیم سے باہر ہونے کی صورت میں ادا کی۔ یہ اپنے ہر محسن کو چھرا گھومتے ہیں۔ نہیں، دونوں موجود ہیں، دونوں کی طبیعت ناساز تھی، لیکن اب مریم صاحبہ کی طبیعت بہتر ہے، انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون فوج کی دشمن نہیں ہے، مسلم لیگ نون سیاست میں فوجی مداخلت کی دشمن ہے۔ فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، پاکستان کا دفاع ہمارا قومی مقصد ہے، ہر پاکستانی کی کاز ہے۔ مضبوط پاکستان، مضبوط دفاعی ادارے، یہ مسلم لیگ نون کا منشور ہیں۔ ہم نے جتنی فوج کے بجٹ میں اضافہ کیا
پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنا نہیں کیا. لہٰذا بھارت کے مقابلے میں ہمیں اپنے دفاع کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی ترقی کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. میں ایک بات دہرا دوں, مسلم لیگ نون نے ڈیولپمنٹ کا بھی ریکارڈ بجٹ دیا اور ڈیفنس کا بھی ریکارڈ بجٹ دیا. ہم نے دونوں پر تاریخ ساز انویسٹمنٹ کی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی بقا 3 ڈیز کے اندر ہے: ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس. اگر ان تینوں ڈی میں سے ایک ڈی بھی مسنگ ہوا تو پاکستان کی قومی طاقت کھوکھلی ہو جائے گی. یہ بتا دیجیے کہ آپ حکومت چلانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے دیکھیے, یہ پی ٹی آئی تضادات کا مجموعہ ہے. یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جسے 2018 میں ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے اکٹھا کیا گیا تھا کیونکہ مسلم لیگ نون کو نکالنا مقصود تھا. اب وہ تضادات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنے اندرونی تضادات کے نتیجے میں شکست و ریخ سے دوچار ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. ہاں ابھی ٹھہر کے ٹھیک ہو جائے, میرا خیال ابھی ہفتہ ایک لگے گا 10 دن. جمہوری دیا